سمود قوم کے وہی لوگ ہیں جو پہلے عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور ان کی نسل عاد ثانیہ کہلائی۔ ان کو سمود ارم بھی کہا گیا۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور نشان آج تک موجود ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بستیوں میں مکان پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ گویا سمود تعمیرات کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ سمود کے زمانے کے مسئلے کے بارے میں کوئی طے شدہ باقاعدہ وقت نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ سمود اپنے بت پرست پرکھوں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدا کے علاوہ بہت سے باطل معبودوں کے پرستار تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے بھی اور ان پر حق واضح کرنے کے لیے بھی انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کرنے والا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ ان کو سیدھے راستے پر لائیں، ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے ایک ہونے اور اکیلے ہونے پر گواہ ہے۔ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور بتائیں کہ پرستی اور عبادت کے لائق ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلی قوموں کے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لگانے کے واقعے اور حالات بیان کر کے نصیحتوں اور وعظوں کا سامان جٹاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن امتوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی اپنے آپ اور کبھی قوم کی مانگ کرنے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی وجہ بنی اور معجزہ کہلائی۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی اور معجزہ کے بعد بھی جھٹلانے کو نہ چھوڑا اور دشمنی نہ چھوڑی بلکہ ضد پر اڑے رہے، تو پھر اللہ کے عذاب نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعوں کو آنے والی قوم کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور فرماتے رہے، پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ اس کی دشمنی ترقی پاتی رہی اور اس کا برود بڑھتا ہی رہا، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک چھوٹی اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے دی ہوئی ہر قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا طریقہ اپنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح علیہ السلام، اگر ہم باطل پرست ہوتے اور اللہ کے صحیح مذہب کے انکاری ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یہ سونے چاندی کی بہتات، ہرے بھرے باغ اور دوسری نعمتیں حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والے کو دیکھو اور پھر ان کی تنگ حالی اور غریبی پر نظر کرو اور بتلاؤ کہ اللہ کے پیارے اور مقبول کون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس عیش اور امیری پر سیکھی نہ مارو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے سچے دین کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اس لیے اگر تمہارے گھمنڈ اور دشمنی کا یہی حال رہا تو پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ یہ تمہارا سماج۔ بے شک یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کے حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائے اور
بے شک یہی عذاب و لعنت کے سامان ہے۔ اگر ان کا استقبال سیکھی و غرور کے ساتھ کیا جائے، اس لیے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ عیش کا ہر سامان اللہ کی خوشنودی کا نتیجہ ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں میں سے ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے اور وہ اللہ کا حکم سنانے لگے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے کہ ہماری موجودگی میں اس پر نصیحت اترتی ہے، یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح علیہ السلام۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور لوگوں کو خطاب کر کے کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ قوم کے انکار کرنے والے غصے میں کہتے، بے شک ہم کو اس چیز کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور و سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے نشان کا مطالبہ کیا۔ تب صالح نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے۔ دیکھو، اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا، اور اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے باری طے کر دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس لیے اس میں فرق نہ آئے۔ لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سازش کر کے اونٹنی کو گھائل کر ڈالا۔ حضرت صالح کو جب یہ معلوم ہوا تو آنکھوں پہ آنسو لا کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔